اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب الیم الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه وَيَوْمَ يَرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سورہ النور کی یہ آیت نمبر 63 اور 64 ہے، اور یہاں پر یہ سورت مکمل ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ان آیات کا ترجمہ ہے، اللہ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے مسلمانوں رسول کی دعا کو آپس کی ایک دعا کی طرح سے مت بناؤ۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں رسول کی پکار کو آپس میں ایک دوسرے کی پکار کی طرح سے مت بناؤ۔ قد يعلم ما انتم علیہ قد يعلم اللہ الذین يتسللون منکم لواذا، بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ چپکے سے ایک دوسرے کی آڑ لے کر کھسک جاتے ہیں۔ قد يعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، بے شک اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو آڑ لیتے ہیں تم میں سے ایک دوسرے کی چپکے سے اور کھسک جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان کو پکڑ لے کوئی فتنہ یا ان کو پکڑ لے کوئی عذاب دکھ والا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سنو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ قد يعلم ما انتم علیہ، بے شک اللہ جانتا ہے اس چیز کو جس کے اوپر تم ہو۔ وَيَوْمَ يَرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، جس روز اس کی طرف ان کو پلٹایا جائے گا تو وہ بتا دے گا ان کو جو بھی انہوں نے کام کیے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ بڑی غور طلب ہے۔ اس سے پہلے جو آیت آپ سن چکے ہیں اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کو بغیر اجازت کے مجلس سے اٹھ کر نہیں جانا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کے رسول کی اجازت کے بغیر مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں، بلکہ ایمان والے بس وہ لوگ ہیں جو اجازت لے کر اللہ کی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں۔ تو مجلس میں اگر بیٹھے ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا ہو تو چپکے سے کھسک جانا یہ منافقت کی پہچان ہے، لہذا اجازت لیے بغیر وہاں سے نہیں اٹھنا چاہیے۔ اور یہی ہے دینی مجلسوں کا حکم کہ امیر کی اجازت کے بغیر مجلس سے اٹھ کر نہیں جانا چاہیے۔ اگر امیر مجلس اجازت دے دیں تو چلے جائیں، اور اگر امیر مجلس اجازت نہ دیں تو نہ جائیں، اس لیے کہ مجلس میں بیٹھنا دین کی ضرورت ہے، اور اٹھ کر جانے کی اجازت مانگنا کسی ذاتی ضرورت سے ہے، اور ذاتی ضرورت کی دین کی ضرورت کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو بتا دی گئی تھی۔ جو لوگ دینی مجالس سے یا دینی مشوروں سے یا اجتماعی مشوروں سے اپنی ذاتی ضرورتوں سے اٹھ کر جاتے ہیں، ان کے لیے اگر امیر اجازت دے بھی دیں تب بھی حکم دیا گیا کہ آپ ان کے لیے استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کی اس ایمانی کمزوری اور کوتاہی کو معاف فرما دے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، اب فرمایا جا رہا ہے
کہ رسول کی پکار کو آپس میں تم ایک دوسرے کی پکار کی طرح سے مت سمجھنا. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. رسول کی پکار کا مطلب کیا ہے؟ دعا رسول کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو آواز لگائیں، جب کسی کو بلائیں، جب کسی کو دعوت دیں، تو تم اللہ کے رسول کے بلانے کو اور اللہ کے رسول کے پکارنے کو اور اللہ کے رسول کی دعوت کو ایسا مت سمجھنا جیسے تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو پکارنا ہے. اور رسول کی دعا کا مطلب، رسول کے پکارنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. رسول اللہ کا پکارنا یعنی رسول اللہ کو آواز دینا ایسے نہیں ہونا چاہیے جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو. رسول اللہ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے. تہذیب لوگ یا محمد وغیرہ کے الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے. یہ بے ادبی ہے. یہ اللہ کے رسول کے رتبے اور مقام سے بلند تر بات ہے. اللہ کے رسول وہ سید الانبیاء، تمام انسانوں کے امام ہیں. آپ کا رتبہ اور مرتبہ، آپ کا مقام بہت بلند ہے، لہذا آپ کا احترام بھی بہت بلند ہے. آپ کو ایسے پکارنا جیسے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، یہ سخت بے ادبی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر آواز بھی دی جا رہی ہے تو نہایت احترام اور ادب کے ساتھ اور نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے رسول کو آواز دینے کی اجازت ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. مت بناؤ تم رسول اللہ کے پکارنے کو ایسا جیسا کہ تمہارے آپس میں ایک دوسرے کو پکارنا ہوتا ہے. تو دونوں معنی اس کے ہیں. رسول اللہ کو اگر آواز دینی ہے، آپ کو اگر پکارنا ہے، تو وہ بھی ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے پکارنے کی طرح سے نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعوت دے رہے ہیں اور بلا رہے ہیں تو آپ کا بلانا بھی ہمارے بلانے کی طرح سے نہیں ہے. اور دونوں معنی کی تائید قرآن کریم کی دوسری آیات سے ہوتی ہے. اللہ کے رسول اگر آواز دیں اور ہم نماز میں ہوں تو نماز توڑ کر حاضر ہونا فرض ہے. اللہ کے رسول کی بات کا جواب دینا لازم ہے. دونوں معنی کی تائید ہوتی ہے. رسول اللہ کو احترام کے ساتھ آواز دی جائے گی، اور رسول اللہ اگر آواز دیں گے تو نہایت ادب اور احترام کے ساتھ حاضر ہوا جائے گا. جو لوگ دینی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مشورے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خاموشی کے ساتھ بغیر اجازت کے رسول اللہ کی مجلس سے نکل جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم انہیں خوب جانتے ہیں. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو کھسک لیتے ہیں تم میں سے خاموشی کے ساتھ، آپس میں ایک دوسرے کی آڑ لے کر. خاموشی کے ساتھ مجلس سے کھسک جانا نہایت بے ادبی ہے. اور میرے محترم حضرات، یہی حکم ہے آج بھی کہ دینی مجلس میں سے خاموشی کے ساتھ کھسک جانا بغیر امیر کی اجازت کے ناجائز ہے. مشورے کی مجلس میں، دینی امور کے مشورے کی مجلس میں بیٹھے ہوئے شخص کو امیر کی اجازت کے بغیر وہاں سے ہٹنا ناجائز ہے. اللہ فرما رہے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ نہ پکڑ لے. أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یا ان کو کوئی عذاب علیم پکڑ لے. فتنہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فتنے کا مطلب ہے کہ اگر تم امیر کی اجازت کے بغیر امیر کی مجلس سے اٹھ کر جاؤ گے خاموشی کے ساتھ تو تم غیروں کے تسلط کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. اس فتنے کا مطلب ہے غیروں کا تسلط. اگر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بغیر اجازت کے اٹھ کر جائیں گے
اور اللہ کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غیر قوموں کو مسلط کر دے گا۔ تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو مخالفت کرتے ہیں آپ کے حکم کی، کہ وہ کسی فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں اور ان کو کوئی فتنہ نہ پکڑ لے، او یصیبہم عذاب علیم، یا آخرت کا عذاب ہے، یا ان کو عذاب علیم پکڑ لے۔ تو یہ دو سزائیں ہیں اگر مشورے کی مجلس سے بغیر اجازت امیر کے اٹھ کر کوئی جاتا ہے، تو یا تو اس کو کافروں کے تسلط میں اور ظالموں کے تسلط میں ڈال دیا جاتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب علیم کے اندر مبتلا فرمائے گا۔ فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سنو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، کائنات کا مالک اللہ ہے۔ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے غیر سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ تمہیں اللہ کی رضا کا حصول کرنا چاہیے، اللہ کے غیر کی رضا کا حصول تمہارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ تم مومن ہو، قد یعلم ما انتم علیہ، تم جس حال پہ ہو، ایمان کی جس کیفیت پہ ہو، اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يَرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور جس دن ان کو پلٹایا جائے گا اس کی طرف تو وہ بتا دے گا ان کو جو کچھ بھی انہوں نے کام کیے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر کوئی کوتاہی کی ہے دین کی دعوت اور تبلیغ میں، دین کی اشاعت میں، امیر کی اطاعت اور فرما برداری میں، مشوروں کے اندر شامل ہونے میں، اللہ سب جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، وہ سب بتا دے گا۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم ہمارے سامنے بیان کیا ہے وہ بالکل واضح ہے۔ رسول اللہ کا پکارنا ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے پکارنے کی طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کو آواز دینا جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں پکارے اور آواز دیں تو اس کا مطلب ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے آواز دینے کی طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کی مجلس سے خاموشی کے ساتھ بغیر اجازت رسول اللہ کے یا امیر کی مجلس سے، مسلمانوں کی جماعت میں موجود امیر کی مجلس سے بغیر اجازت امیر کے مجلس سے اٹھنا قطعاً ناجائز ہے۔ ڈریں اس بات سے کہ اگر ایسا کریں گے کہ امیر کی اجازت کے بغیر مجلس سے اٹھ کر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے تسلط میں مبتلا کر دے گا، یا اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دکھ والے عذاب میں مبتلا فرمائے۔ زمین اور آسمان کا مالک صرف اللہ ہے، کائنات کے اوپر حکم اور اقتدار اللہ کی ہے، ہمیں صرف اس سے ڈرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ خوب جانتا ہے تم جس حالت میں ہو، زبانی جماخت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اطاعت اور فرما برداری اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ سب کچھ بتا دے گا اس دن، جس دن اس کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ اللہ ہر چیز کا علم والا ہے۔ یہاں پر یہ سورہ نور مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو ہمارے لیے معاملاتی اور معاشرتی احکامات بیان فرمائے ہیں وہ خوب واضح ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سورہ نور کے اندر جو احکامات بیان ہوئے ہیں ان کا ایک مختصر خلاصہ پورا کا پورا آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کی کمزوری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور نور ایمانی ہمارے قلب میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔